السلام علیکم ناظرین، آصف خان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر، ایک خاص پروگرام لے کے جس میں ہم اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اسٹریم کی بات کریں گے، کیونکہ آج کل ایک بڑا پرابلم یہ چل رہا ہے کہ پاکستانیوں کے ساتھ سسٹمیٹیکلی کسی طرح سے ان کو پیچھے رکھا ہوا ہے اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اسٹریم میں۔ اسٹوڈنٹس جو ہمارے ہیں ہر سال وہ 4000 آتے ہیں، 2015 سے لے کے 2019 تک کا جو ڈیٹا ہے وہ یہ شو کر رہا ہے کہ 4,000 ہمارے اسٹوڈنٹس آتے رہے ہیں ہر سال، اور یہ کنسسٹنٹ رہا ہے۔ جبکہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ انڈیا کے 50,000 آتے تھے اسٹوڈنٹس ایوری ایئر 2015 کے اندر، اور گریجولی وہ 50,000 بڑھتے چلے گئے، اور آج 2019 میں وہ آ رہے ہیں جناب 2,50,000 کے قریب۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ہم ایک چھوٹا ملک دیکھتے ہیں، الجیریا۔ وہاں پہ 2015 میں 1,000 اسٹوڈنٹس آتے تھے، آج کی تاریخ میں 2019 میں وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں 4,000 کے قریب آتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانیوں کے ساتھ کچھ خاص قسم کی ناانصافی چلتی آ رہی ہے۔ اسی پہ بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے جناب سلمان طارق صاحب کو، جو کہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ان کا تعلق اسٹوڈنٹ سے بھی بہت زیادہ ہے۔ تو وی ویلکم طارق آن دا شو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ شکریہ آصف صاحب یہ مجھے موقع دینے کا کہ میں آپ سے اس بہت امپورٹنٹ موضوع پہ گفتگو کروں۔ تو یہ آپ نے بڑا ایک پرٹیننٹ پوائنٹ ریز کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت اگر دیکھا جائے ایز اے کمیونٹی کینیڈین پاکستانیز کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ یکجا ہو کے ایڈوکیسی کر سکیں کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس یہاں پر آ کے جو کینیڈین اپرچونٹیز کا جو پھل ہے، جو پیرلز ہیں، اس کو انجوائے کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ہم ویری آبجیکٹیولی اس پروگرام میں رہیں گے اور وہ باتیں کریں گے جو کہ پرابلمیٹک ہیں۔ آپ کو یہ پرابلم کہاں دکھ رہا ہے کہ جو بلاکیجز ہیں، جو بیریئرز ہیں، وہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے کہاں کہاں آتے ہیں اور اس کو ہم کیسے ریکٹیفائی کر سکتے ہیں؟ اس کو ہم زیادہ ایکسپینڈ نہیں کریں گے، لیکن ہم اس کو بہت ہی آبجیکٹیولی ہینڈل کرتے ہیں اس سبجیکٹ کو، تاکہ آڈینس کو شارٹ ٹائم میں زیادہ انفارمیشن مل جائے۔ جس طرح آپ نے پروگرام کے سٹارٹ میں اسٹیٹسٹکس بتائے، تو اسٹیٹسٹکس فگر اسپیک فار دیم سیلف۔ جب پاکستان سے لاسٹ ایئر جو آفیشیل فگرز ہیں کہ وہ 5,000 اور کچھ اسٹوڈنٹ آئے، جبکہ انڈیا سے تقریباً 2 لاکھ اسٹوڈنٹ آئے، تو وہ آپ کو ایک ڈفرینس جو ہے وہ صاف نظر آئے گا۔ اب اس میں اگر ہم اسی پیٹرن کو لے کے چلیں اور دیکھیں اگر کچھ نہ کیا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ 4 سال کے بعد جو اس وقت انڈین اسٹوڈنٹس ہیں وہ پرماننٹ ریزیڈنٹ ہو کے اپنا ان کے جو نمبرز ہیں وہ تقریباً 8 یا 10 لاکھ چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح اگر ہر سال آتے رہے تو 10 سال کے اندر تقریباً انڈین جو نژاد کینیڈینز ہوں گے وہ 70 سے 80 لاکھ ہوں گے۔ اور اس سے آپ یہ سمجھیں کہ دیکھیں اس میں برائی کوئی نہیں ہے، انڈیا ایک بڑا ملک ہے، ہمارا ہمسایہ ملک ہے ادھر، تو بالکل ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو جو اپرچونٹیز اویلیبل ہیں وہ اس کو انجوائے کریں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں یہاں پہ جو پاکستانی ہیں ان کی اپرچونٹیز کہاں جائیں گی؟ ان کی اپرچونٹیز تو بالکل دیوار کے ساتھ لگا دی کہ آپ اگلے 10 سال میں یہ سمجھیں کہ صرف 50,000 پاکستانی اسٹوڈنٹ آیا، جبکہ آپ اس کو کمپیئر کریں انڈیا کے اسٹوڈنٹ سے تو وہ تقریباً ان کی جو تعداد ہے یہاں پہ کچھ نہیں تو بھی 10 سال کے اندر تقریباً 70 سے 80 لاکھ ہو جائے گی۔ اس کے آگے جو اس سے افیکٹس ہوں گے وہ اس سے آپ بھی بخوبی آپ سمجھتے ہیں اور میں بھی سمجھتا ہوں اور دیکھنے والے بھی سمجھیں گے کہ ریمیٹنس جو ہیں وہ کتنی بڑھ جائیں گی ان کی۔ دیٹس گڈ فار دیم، آئی ہیو نو پرابلم ود دیٹ۔ لیکن ہر چیز کو آپ ایک کمپیئر کرتے ہیں نا، تو پاکستان کی ریمیٹنس کہاں گئی؟ پاکستان کی ریمیٹنس جس کی پاکستان کو سخت ضرورت ہے وہ بالکل ایک جیسے کہتے ہیں نا وہ ایک نہ ہونے کے برابر ہوگی۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ اور بھی چیلنجز ہیں۔ اگر آپ گلف میں دیکھیں انہوں نے بیکاز آف گوادر کافی چیزیں جو ہیں ایک ڈوبیس منظر پیش کر رہی ہیں، پاکستانی ایکسپیٹس ادھر نہیں جا رہے، پاکستانی اس کے ویزاز بند ہو رہے ہیں۔ اسی طرح کینیڈا ایک واحد ملک ہے جو ہیومن رائٹس کو سمجھتا ہے، جو جسٹس کو سمجھتا ہے، جو اپرچونٹی فار آل کو سمجھتا ہے، جو انکلوژن کو سمجھتا ہے۔
اس لیے ہم کینیڈا میں بیٹھ کے یہ بات کر سکتے ہیں کہ باخدا اگر آپ انڈین اسٹوڈنٹس کو یہ اپرچونیٹیز دے دیں تو پاکستانی اسٹوڈنٹس کو بھی دیں, 2 لاکھ نہ دیں, کم از کم 35 سے 40 ہزار تو لے کے آئیں. رائٹ اب اس میں تھوڑا سا آگے میں آپ کو لے کے چلوں گا, یا اگر آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو وہ پوچھ لیں پلیز. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے جو پرابلمز ہیں وہ کہاں ہیں؟ مطلب ایم پیز آپ نے گفتگو کی پچھلے پروگرام میں کہ ایم پیز ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, لابی گروپس کام کر رہے ہیں, پرابلم تو آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہے. اب پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن از اے ہاف پرابلم سالوڈ, لیکن پرابلم کا جو دوسرا ہاف ہے اس کا سلوشن جو ہے وہ اس طرح نکلے گا کہ اس کے لیے آواز اٹھائی جائے اتھارٹیز کے ساتھ. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ایم پی صحیح کام کر رہے ہیں, لابی صحیح کریٹ ہو رہی ہیں, آپ نے ایگری کیا ہے کہ وہ سب صحیح کام کر رہے ہیں, لیکن پھر پرابلم کہاں ہے؟ اس کا سلوشن کی طرف کیسے جائیں گے کہ ہم یہ 4,000 سے کم از کم 40,000 تک تو لے جائیں کم از کم ایک سال کے اندر؟ سلوشن پہ جاتے ہیں, پرابلم ہمیں پتہ ہے اس چیز کا. اچھا کویشچن کیا آپ نے آصف صاحب. بات یہ ہے کہ اگر ایز این جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے, جو ہمارا کلچرل ایک ایسپیکٹ ہے, شاید وہی ہمارا ایک اس وقت بلاکنگ پوائنٹ ہے. وہ اس طرح کہ جو ہمارے ہمسائے ملک کے کینیڈین انڈین ممبر پارلیمنٹس ہیں, یا ان کے جو کمیونٹی کے لیڈ کر رہے ہیں لوگ, یا لیڈرز ہیں یا ویل وشرز ہیں, وہ اس کو ایک میڈیم ٹو لانگ ٹرم انہوں نے اس سبجیکٹ کو لے کے چلا ہے. اب اس سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کینیڈا میں بہت زیادہ فرق پڑے گا. یہاں پہ اگر اس وقت 22 کینیڈین انڈین بیک گراؤنڈ کے ممبر پارلیمنٹ ہیں تو یہ 22 سے 200 پہ پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. تو پاکستانی اگر 4 یا 5 ہیں تو پاکستان کے بھی تو 25 سے 30 ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ وہ نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نامینیشنز, جتنی نامینیشنز ہوتی ہیں وہ ایتھنو بیسڈ ہوتی ہیں. اور آپ کو اس بات کا بہت پتہ ہے, ابھی آپ نے رائٹ لیفٹ ملٹن, ادھر برامپٹن, ہر جگہ ملٹن میں دیکھا ہے, تو پاکستانی ریسٹرکٹ ہو جائیں گے. پاکستانی جو ہمارا جو ایک انفلو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا. اچھا, تو وہ پھر چھوٹا سا ہمارا جو اسٹریٹجک بیلنس ہے وہ بیلنس افیکٹ ہوگا. اس سے آپ آگے دیکھیں کہ ہماری جو ایک لابینگ ہے نارتھ امریکہ میں وہ بھی افیکٹ ہوگی. ٹھیک ہے, جابس بھی کم ہوں گی. تو ہر چیز کا وہ ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ. ہم سیاست کو ایک منٹ کے لیے سائڈ پہ کر دیتے ہیں. اب جو نمبرز ہیں ہمارے گورنمنٹ آفیشلز ہیں, ایم پیز ہیں, ایم پی پیز ہیں, جو بھی ہیں وہ یہی ہیں. لیٹس سے ابھی ہمارے پاس 3 ایم پیز ہیں اور 1 ایم پی پی ہے. ٹھیک ہے نا. لیٹس سے کہ ایم پی پی اب الیکشنز ہوتے ہیں تو شاید کچھ اور بھی ایڈ ہو جائیں. لیٹس اسیوم کہ ہمارے پاس یہ سچویشن ہے کہ 3 ایم پیز ہیں اور 1 ہمارے پاس ایم پی پی ہے. کیا ان سے آپ اتفاق نہیں کرتے کہ جو کام کر رہے ہیں کیا وہ کام ٹھیک نہیں کر رہے ان ٹرمز آف برنگنگ مور اسٹوڈنٹس فرام پاکستان؟ ایک چیز, اگر وہ ٹھیک کر رہے ہیں تو مزید ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ نہیں کر سکتے, ہم یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ ایک وقت میں بیٹھ کے 10-15 ایڈیشنل ایم پیز کھڑے کر دیں. وہ جو بھی پروسیس ہے اس پروسیس کے تھرو ہی آنا پڑے گا آپ کو. ٹھیک ہے نا. اب سلوشن کیا نکالیں؟ ہاں, انڈین آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ لابی کرتے ہیں, وہاں پہ ایم پیز بھی زیادہ ہیں, ایم پی پیز بھی زیادہ ہیں, آبادی بھی زیادہ ہے, اور وہ مینیج کر جاتے ہیں. اس وجہ سے آپ نے ایک منسٹر کا نام بھی لیا تھا پچھلی دفعہ, تو وہ بھی بڑی محنت کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب سلوشن کی طرف اگر ہم جا رہے ہیں تو کرنا کیا چاہیے؟ واٹ ٹو ڈو ٹو ہیو مور اسٹوڈنٹس ان کینیڈا فرام پاکستان؟ دیکھیں, اگر یہ جو اس وقت پارلیمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے, اسپیشلی جو ہمارا کیا کہتے ہیں ہاؤس آف کامنس کے اندر لوگ ہیں, 3 ممبر پارلیمنٹ, اگر وہ اس کو اپنا ایشو بنائیں, اور ایشو کس طرح بنتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں کھڑے ہوئے, پرائیویٹ ممبر بل آپ ایک پیش کریں, اس میں آپ اسٹیٹسٹکس سامنے رکھیں, اور اس میں آپ یہ بات کہیں کہ ہمیں پاکستان جو ایک گوئنگ فردر ہم نے پاکستان کو انکلوڈ کرنا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں, ایک ایسا اپنا پرسپیکٹو بنائیں, تو ہم پاکستانی بچوں کو اپرچونٹی دیں جو دوسرے ممالک کے بچوں کے لیے اپرچونٹیز اویلیبل ہیں.
اور یہ بات کسی سے آیا نہیں ہے, چھپی ہوئی نہیں ہے. آپ برمپٹن چلے جائیں, آپ نائگرا چلے جائیں, آپ واٹرلو چلے جائیں, آپ کو ہر طرف ان لوگوں کا کام نظر آئے گا جنہوں نے یہ ایڈوکیسی کی, اور جن ممالک کے بچے یہاں پہ بڑا ایک جسے کہتے ہیں ایکسل کر رہے ہیں, اور وہ اپنی روٹس بنا رہے ہیں, اور اس کا بینیفٹ ان کمیونٹی کو اور بیک ہوم 100% ہو رہا ہے. لیکن مسئلہ وہی ہے نا کہ آپ اس کا کون ایشو بنائے گا. اچھا, اب دوسری بات, جس طرح جو ابھی ممبر پارلیمنٹ سلما زاہد صاحبہ کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی, وہ میں تھوڑا سا, مجھے معذرت کے ساتھ مجھے یہ اس وقت نہیں پتا کہ وہ جو امیگریشن کمیٹی کی ہیڈ ہیں یا ممبر ہیں, بٹ شی از پارٹ آف دا امیگریشن کمیٹی. شاید آپ کو پتا ہوگا یا انہوں نے بتایا ہوگا یا ان سے پوچھا جا سکتا. تو وہ تو بڑا ایزیلی اس چیز کو, جو ہمارا امیگریشن منسٹر ہیں مارکو جن کا نام ہے میڈیسینو, تو ان سے یہ اس بات کی وہ ڈائریکٹ ایک ڈسکشن کر سکتے. اچھا, اب انہوں نے ڈسکشن کیا کرنی ہے؟ ڈسکشن یہ کرنی ہے کہ ہماری جو پروسیسنگ ہے وہ ابو دھابی میں ہو رہی ہے. تو وہ پروسیسنگ ابو دھابی میں کیوں ہو رہی ہے جبکہ پاکستان کے حالات پولیٹیکلی اور ہر طرح سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں, وی آر ڈیموکریسی. تو آپ اس کو جو کیا وہاں پہ مسئلہ ہے, آپ جو پروسیسنگ ہے اس کو اسلام آباد شفٹ کریں. اچھا, اس میں اگر وہ کوئی آپ سے بیس کرتے ہیں تو یو ایس ڈیفینیٹلی مچ بگر نیشن ہیز اے لاٹ آف سیکورٹی کنسرنس. ان کی پروسیسنگ اگر پاکستان میں ہو سکتی ہے تو کینیڈا جو یو ایس سے چھوٹا ملک ہے اور جس کا کوئی ڈائریکٹ پاکستان کے ساتھ کوئی, پاکستان کی بہت عزت ہے, کینیڈا کی بہت عزت ہے پاکستانی گورنمنٹ سرکلز میں, ہر جگہ کمیونٹی میں ایک اچھا ایک فیل گڈ فیکٹر ہے. تو ان کی پروسیسنگ کیوں نہیں آپ ادھر کرتے؟ جب آپ پروسیسنگ ادھر کریں گے تو جو لوگ ویزا ناجائز ریفیوز کرتے ہیں وہ آنسریبل ہوں گے ڈائریکٹلی. ابھی ابو دھابی میں چونکہ تو وہاں پہ کوئی رول آف لا تو ہے نہیں, ایک وہ نہ ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے. تو ایک وہ تو پرابلم یہ ہو گیا کہ آپ نے کہا کہ جو سلما زاہد ہیں وہ کمیٹی کی ممبر ہیں, امیگریشن کمیٹی کی, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو زیادہ پش کرنا چاہیے, اور دوسرا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پش کر سکتی ہیں. اگر دوسری push. پارلیمنٹ جو ہے اقرا خالد صاحبہ, وہ تو دیکھیں نا, اب مسز آگا ارینجمنٹس میں کتنے پاکستانی رہتے ہیں, آپ بھی رہتے ہیں, میں بھی تو رہتا ہوں, جی آپ بھی ٹھیک رہتے ہے نا ہیں, جی. صحیح. Don't you see کہ this is an issue that she should raise as a resident of Miss Saga اچھا, Arundel? ان کا کہنا ہے کہ وہ انہوں نے ریز کیا ہے, لیکن she can do so much, she cannot just hammer people. ادھر رک جائے, سو مچ سے کیا مطلب ہے کہ بھائی دیکھیے, شی از ممبر پارلیمنٹ, دوسری دفعہ ممبر پارلیمنٹ ہوئی ہیں, کون سی چیز ان کو روکے گی بھائی؟ ہمیں بتائیں نا, یا تو وہ ہمیں بتا دیں کہ جی ایک ایسا فیکٹ ہے کہ میں یہاں پہ آ کے وال کے ساتھ لگ جاتی ہوں اور میں آگے نہیں چل سکتی, تو پھر ہم سب کمیونٹی کا فرض ہے, اور سب سے پہلے میرا فرض ہے کہ ان کے ساتھ جا کے ہم ادھر کھڑے ہو کے پروٹیسٹ کریں, یا جس طرح وہ فرماتی ہیں ہم اس طرح کریں, تاکہ ہمیں اپنے پاکستانی بچوں کا مستقبل ادھر لے کے آنا. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا چیز ہے, بھائی میں کس سے جا کے اپنا آرگیومنٹ کروں یا اپنی ریزننگ کروں یا اپنی کانورسیشن کروں جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کون ہے وہ بندہ. اچھا, وہ بھی وہ بندہ ہے, ٹھیک ہے, ہمارا بھی تھوڑا سا دماغ کام کرتا ہے, بھائی کینیڈا رول آف لا ہے یار, فریڈم آف اسپیچ ہے, آپ کا یہ رائٹ ہے کہ آپ کوشچن پوچھ سکتے ہیں. اور یہ جو ممبر پارلیمنٹ ہوتے ہیں, چاہے دیکھیں آپ ہوں, میں ہوں, ABC XYZ کوئی بھی ہو, ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں وہ چیزیں ریز کرنا جس سے سوسائٹی افیکٹ ہوتی ہے. اچھا, انہوں نے ریز تو کیا یہ ایشو, ایسا نہیں ہے کہ سلمان بھائی, میں سوری, پارلیمنٹ میں انہوں نے جو آپ کی اقرا خالد ہیں انہوں نے یہ ایشو ریز کیا ہے اکارڈنگ ٹو ہر, کہ انہوں نے اس کو نہ صرف ایشو کو ریز کیا بلکہ آگے اتھارٹیز تک بھی پہنچایا ہے. لیٹس سے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے تو مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جیسے سلما زاہد ہیں, وہ اگر امیگریشن کمیٹی جو ہے اس کی ممبر ہیں, تو اب ان کو کرنا کیا چاہیے؟ ان کا کہنا یہ کہ کووڈ کی وجہ سے ہمارے پاس نمبرز بھی نہیں ہیں اور پرابلمز رہی ہیں, تو اگر ہم ویٹ کر لیتے ہیں کہ ہم 2020 کے نمبرز بھی آ جانے دیں, کیونکہ SDS پروگرام شروع تو ابھی ہوا ہے, جب امیگریشن منسٹر تھے احمد حسین صاحب, انہوں نے الیکشن سے کچھ ہی دنوں پہلے, یا تو وہ کہتے ہیں جوش خطابت تھا, یا وہ ایک صرف ایک پرومس تھا الیکشن جیتنے کے لیے, کیا وہ تھا؟ کیونکہ ریزلٹس یا نمبرز نہیں آئے. 2018 میں یہ لوگ جیت کے واپس آئیں, کریکٹ,
جب ان کو دوبارہ گورنمنٹ ملی 2019 میں، کریکٹ 2019 میں یہ لوگ واپس آئے لبرل پارٹی جو ہے، تو اس کے بعد سے 2019 سے ایک سال اگر ہم پورا پرفارمنس گیج کر لیتے ہیں پلس فیکٹر ان کر لیں کووڈ-19 اس کے اندر، دیکھنا یہ ہوگا کہ اس وقت پرفارمنس کیا ہوئی ہے. تو ہم ویٹ اینڈ واچ نہ کریں کہ ہو سکتا ہے 4000 کے یہ نمبر 8000 ہو گئے ہوں، کم از کم ڈبل تو ہوئے ہوں نا. یہ تو مستقل کنسسٹنٹلی 4000 پہ اٹکے ہوئے، 15 16 17 18 19. واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ویژول اسپیک فار دیم سیلف. ٹھیک ہے، آپ پہلی بات تو ہے کہ اگر آپ اس بات کو ریکگنائز کریں کہ یہ ایک پرابلم ہے یا نہیں، اگر آپ یہ ریکگنائز ہی نہیں کر رہے تو پھر آپ اس کی وکالت نہیں کر سکتے. صحیح ہو گیا. جہاں تک آپ نے کہا اقرا خالد صاحبہ نے، اگر تو اسٹوڈنٹ کے لیے کوئی کام، میں ایس ٹی ایس کو کام نہیں گنتا جب تک رزلٹ نہیں نظر آئے گا. رزلٹ نظر آنا چاہیے. ایس ٹی ایس میں جب انڈیا آیا تھا تو اس کے نمبرز جو تھے وہ 25-30,000 سے ایک دم 140,000 150,000 170,000 تک چلے گئے تھے. کیا پاکستان میں یہ چیز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. آپ بالکل 1-2 مہینے میں رپورٹ آ جائے گی، آپ دیکھ لیجیے گا. لیکن جو ہمیں فیڈ بیک ہے پاکستانی اپلیکنٹس کی طرف سے وہ یہی ہے کہ ویزاز جو ہیں وہ ریفیوز ہو رہے ہیں، وہ ہوتے رہیں گے. اور دوسری بات، گوئنگ بیک ٹو جو مسز آگا ایرن ملز کی جو ممبر پارلیمنٹ ہیں اقرا صاحبہ، آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اس پہ کچھ کیا ہے. تو وہ کیا کیا ہے وہ پلیز میں بڑے مؤدبانہ انداز میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے ایکسپلین کریں. ایکسپلین سے مطلب یہ نہیں کہ شی از اکاؤنٹ، یا آف کورس ایز اے ووٹر، ایز اے ریزیڈنٹ اگر دیکھا جائے تو شی از اکاؤنٹیبل، لیکن چلیں ایز اے کمیونٹی، ایز اے ریزیڈنٹ، جس طرح بھی آپ لیں، مجھے یہ ذرا ایکسپلین کر دیں کہ کیا کیا. کیونکہ مجھے اس بات کا میری نالج نہیں ہے، یا شاید میری نالج پھر مطلب کوئی بندہ تو ہیلپ کرے. میں یہ آپ کو سجیسٹ یہ ضرور کر سکتا ہوں کہ اگر وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہوئے اور وہاں پہ اس کے بارے میں کوئی انہوں نے کوشچن کیا ہے تو وہ ہماری نظر سے مس نہیں ہو سکتا، اور اس کی ساری ہمیں کوشش نظر آ جائے گی. اب جب پتہ چل گیا کہ انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کوشچن کیا ہے یا جو کمیٹی ہے اس کے اندر کیا ہے، تو پھر تو ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ اس کوشش میں ان کے ساتھ کھڑے 100%. There is no two ways about it. ٹھیک ہے. اچھا اگر ہم یہ اچھا کمپلیٹ کر لیں آپ اس کو. جی کمپلیٹ یورسیلف پلیز. لیکن وہ اس بات کو پلیز کنفیوز مت کریں، یہ اسپاؤزل ویزے کا چکر نہیں ہے، یہ فیملی ویزا اسپانسرشپ کا چکر نہیں ہے، یہ وزٹ ویزے کی ہم بات نہیں کر رہے. ہم سنگل پوائنٹ اسٹڈی ویزا، اسٹڈی پرمٹ پاکستانی اسٹوڈنٹس ان کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ان کی کیا کاوش ہے ادر دین کہ ایس ٹی ایس کے لیے احمد حسین ادھر آئے، ملٹن گئے اور انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی. کیونکہ آئی اسٹک ٹو مائی گراؤنڈس، اس وقت ایک بہت ڈیفیکلٹ سچویشن تھی. 4-5-6 سیٹیں جو تھیں وہ ہینگنگ ود ویری تھن تھریڈ. تو اس کے لیے انہوں نے یہ ایک سویٹ کینڈی دی، لیکن اس کے رزلٹ کچھ بھی نہیں آئے. اس کے رزلٹ نہ ہونے کے برابر ہیں. آپ کے فگرز پھر 5000 پہ ہی رہیں گے. اور اگر ہم اس بات کی بحث کرتے رہیں گے تو پھر ہم اس سے آگے نہیں نکل سکتے. اچھا، اب سولوشن اس کا یہ نکلے گا کہ آپ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ایم پیز ہیں وہ آواز اٹھائیں پارلیمنٹ میں، کریکٹ؟ 100%. اچھا، اگر وہ نہیں اٹھا سکتے اس سے پہلے وہ امیگریشن منسٹر سے یا کمیٹی میں اٹھائیں. اچھا چلیں، وہ بھی نہیں اٹھا سکتے تو اب کیا کریں؟ who else can do it؟ پھر تو دیکھیں نا، دعا کر سکتے. بات یہ آپ کا کام ہے، میرا کام ہے، یہ ہمارا ہوم لینڈ ہے، وہ ہمارا مدر لینڈ ہے. مجھے ایک بات بتائیں، میں جو یہ بات کر رہا ہوں اس وقت کون سا میں کوئی اپنی ذات کے لیے بات کر رہا ہوں؟ صحیح ہے. تو بات یہ ہے کہ اس بات پہ اگر ہم ایز اے قوم، ایز اے کمیونٹی، ایز اے ایکسپیٹریٹس اپنے ملک کے لیے یہ نہیں کر سکتے تو پھر کوئی نہیں کرے گا. آئی ایم سوری، nobody else is going to do it. میں تھوڑا آبجیکٹیولی جاننا چاہ رہا ہوں. تو اگر ایم پیز نہیں کر رہے یا نہیں کر سکتے تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. بیسکلی انہی کا مینڈیٹ ہے وہ. یہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ ایم پیز ہیں، آپ کا کہنا یہ ہے، اور کوئی بھی نہیں کر سکتا کچھ. نہیں، پھر دوسرا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ٹویٹر پہ جائیں
اور پی ایم او پرائم منسٹر آفس اور امیگریشن منسٹر کا جو آفس ہے امیگریشن آفس، ان کو ٹیگ کر کے ٹویٹ کریں جسٹس فار پاکستانی اسٹوڈنٹس، جسٹس فار پاکستانی اسٹوڈنٹ، ڈائریکٹ تھرو سوشل میڈیا، آپ ناٹ فیس بک، ٹویٹر پہ جائیں اور وہاں کریں. اس کے بعد میں آپ کو آگے اسٹیپ بتاتا ہوں. جب موسم کھلتا ہے تو میں سب سے پہلے حاضر ہوں ہر طرح سے، اپنے جو میرے تھوڑے بہت ریسورسز ہیں ان کے ساتھ حاضر ہوں، اپنے 20-25 بندوں کے ساتھ حاضر ہوں. آٹوا جاؤں گا، آپ لوگ چلیں اور وہاں پہ جا کے ہم پھر کوشش کرتے ہیں وہ پارلیمنٹ ہل کے باہر پروٹیسٹ کریں یا اپنی آواز ریز کریں. کیونکہ دیکھیں نا، اٹس اے فری کنٹری، وی آر لیونگ ان اے فری کنٹری، وی آر ناٹ مطلب اف یو تھنک سولوشن یہ ہوا کہ اگر ایم پیز نہیں کرتے اس پہ کام، تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ یا تو آپ پروٹیسٹ کریں پارلیمنٹ کے باہر جا کے، ٹھیک ہے، دوسرا ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس پہ جا کے ایک گروپ بنا لیں، کیونکہ ٹویٹر میں ان کی کتنی ساری جو ہے نا میسیجز آتے ہیں، کچھ پڑھے جاتے ہیں کچھ نہیں پڑھے جاتے. اگر زیادہ میسیجز ہوں گے تو وہ پڑھیں گے، تو ایک گروپ مل کے کام کرے، کوئی ایک سسٹمیٹک طریقے سے ان کو گائے بہ گائے ان کی ہر ٹویٹ کے اوپر یہ کام کرتا رہے، تب ان کو اثر ہوگا. کریکٹ. یہ اور ایک میں آپ کو بات بتاؤں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. پاکستان کو انڈرمائن نہ کریں. پاکستان بہت بڑا ملک ہے، پاکستان دنیا کا 5واں سب سے بڑا ملک ہے. نہیں یہ اور آپ کو مجھے پاکستان بتانے کی ضرورت بہت نہیں ہے، آڈینس بھی جانتی ہے سلمان بھائی. دیکھیں اب ہم نہیں میں یہ کہ آپ کو نہیں بتا رہا، آپ کو نہیں بتا آڈینس رہا، بھی بات جانتی ہے یہ کہ ہم لوگ ہمیں کمپلیسنٹ نہیں ہونا، ہم ہمیں لوگ جو ہیں کمپلیسنٹ نہیں ہونا. وہ کوئی نیپال یا کوئی بھوٹان نہیں ہے. ہم لوگ بھی اگر انڈیا نہیں ہے تو ہم بنگلہ دیش تو ہے نا کم از کم. تو ایون بنگلہ دیش کے نمبرز ہم سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، ایران کے زیادہ. دیکھیں آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایران جو ہے اس کے اوپر سینکشنز ہیں، لیکن ان کے نمبرز دیکھ لیں ہمارے سے زیادہ. بھائی مجھے تو یہ سمجھا کہ پاکستان نے 70,000 لوگوں کی قربانی دی اور وہاں پہ ایک ٹیررزم کا راستہ روکا، بہت اچھا کیا. کہ پاکستان کو ملا کیا؟ ہو سکتا ہے کہ دوسری اینڈز پہ ملا ہو. ابھی دیکھیں جو رسپیکٹ ملی ہے، خان صاحب گئے تھے، ٹرمپ سے ملاقات ہوئی، یو ایس کے وزٹس ہوئے، واشنگٹن نیو یارک کے اندر یونائٹڈ نیشنز بھی وزٹ کیا. شاہ محمود قریشی کو چاہیے کہ بائیلیٹرل ٹاکس کینیڈا سے مضبوط کریں، کیونکہ کینیڈا ہماری رسپیکٹ بہت اچھی کرتا ہے اور ہم بھی ان کی اسی طرح سے کرتے ہیں، اور نیوٹرل کنٹری بھی ہے. تو ان کو چاہیے کہ تھوڑے فورن ریلیشن شپس جو ہے نا وہ بہتر کیے جائیں. اور ایک اور بھی میں آپ ڈائلاگ کا حصہ کیا شاہ محمود قریشی کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ادھر کے جو فورن منسٹر ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے ساتھ بلکہ وزٹ کریں. کینیڈا، امریکہ آ سکتے ہیں تو کینیڈا کیوں نہیں آ سکتے؟ پڑوس ملک ہے. عمران خان نہیں آ سکتے تو شاہ محمود قریشی صاحب تو آ سکتے ہیں نا بھائی. دیکھیں میں ان کے بہاف پہ تو نہیں بات کر سکتا، لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں، آپ نے دیکھا ہے کہ پری کووڈ جو ہے بہت سارے منسٹرز، یہ چودھری فواد اور وہ گورنر، سب لوگ گاہے بگاہے آتے رہے ہیں ادھر کینیڈا. اور ہاں، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کینیڈا کو وہ اگنور کرتے ہیں. بالکل کینیڈا ان کی ٹاپ پرائیورٹی ہے. وہ میرا مطلب پولیٹیشینز ہیں، ایکسپیرینس لوگ ہیں، ان کو دے انڈرسٹینڈ دا اپرچونیٹیز ان کینیڈا، اور اس کو وہ ضرور انہوں نے فوکس کیا. دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں نہیں، لیکن ایک منٹ قطع کلامی کہ وہ اپنے لیے آتے رہے ہیں، انہوں نے کبھی بھی یہ بات ریز نہیں کی ہے اسٹوڈنٹ ویزے کی، چاہے وہ چودھری سرور صاحب ہوں یا فواد چودھری ہو یا قاسم سوری صاحب ہوں. جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان سب نے اپنے چیریٹیبل ٹرسٹ کے لیے فنڈ جمع کرنے کے لیے یا اپنی ویلیو بنانے کے لیے آئے ہیں وہ، اور اپنے آپ کو جو ہے نا شائن کرنے کے لیے آئے ہیں. کسی نے کوئی آفیشیل ایجنڈا لے کے باقاعدہ ڈیلیگیشن ٹو ڈیلیگیشن اس بات کو کرنے کے لیے نہیں آئے وہ. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اور نہ کی انہوں نے. پاکستان کا ہر جو ہم لوگ جو ایز اے کمیونٹی پاکستانی ادھر آپریٹ کرتے ہیں، وی آر دا ایمبیسڈرز آف پاکستان. تو یہ ہمیں بات یہ ہے کہ اپنے طور پہ جو ہم کر سکتے ہیں اس کو فوراً سے پہلے کرنا چاہیے، اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے. آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ ابھی ہم نے ایک ویب سائٹس کا بھی دیکھا جو پاکستان کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا کے طور پہ یوز ہوئی. تو یہ بہت ڈیپ سیڈڈ چیزیں ہیں، ان کو اتنا ایزیلی مت لیں. اگر ہم نے پاکستان کا کلاؤٹ یہاں سے ختم کیا، پاکستانی اسٹوڈنٹس نہ آئے، پاکستانی کمیونٹی یہاں پہ نہ بڑھی، تو پاکستان کے انٹرسٹ میں یہ بات نہیں ہوگی
ان نیکسٹ 10 ایئرس. اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم بیلنس آف پاور جو ہے وہ مینٹین رکھیں. اب اگر ہم پاکستان میں جو ان کی ہوم گرون پولیٹیکل پرابلمز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ ابھی سارے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے اگینسٹ الیکٹڈ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ, اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہاں پہ کیا مائنڈ سیٹ ہوگا, کیا لوگوں کو وہ انہوں نے پری آکیپائی کیا ہوگا کہ وہ کوئی اپنی کانسنٹریشن سے کام کر سکیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پہلی بات یہاں پہ جو لوگ اپنے آپ کو کینیڈین پاکستانی اوریجن کے کہتے ہیں اور پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, ان کے اوپر نمبر 1 یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کو ریز کریں. اگر وہ نہیں کرتے تو پھر ہم سوشل میڈیا کے ساتھ کریں. اور نمبر 3 پہ یہ ہے کہ ہم لوگ سمرز میں اوٹوا جائیں اور وہاں جا کے پروٹیسٹ کریں کہ بھئی پاکستانی اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ انجسٹس ہے, یہ سسٹمک بائس ہے, یہ اس کو پلیز ایریڈیکیٹ کیا جائے فوراً سے پہلے. 3 ہی ہمارے پاس آپشنز ہیں جو ہمارے, ایک تو ایم پیز آواز اٹھائیں پارلیمنٹ کے اندر, دوسرا ہم پروٹیسٹ کریں پارلیمنٹ کے باہر جا کے, تیسرا ہم ان کے جتنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں اور جتنے جو ای میلز ہم کر سکتے ہیں وہ ہم ان کو کریں. اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے. لابی گروپس جو ہوتے ہیں, کیونکہ بہت سارے لابی گروپس ہیں آگے بڑھ بڑھ کے کام کرتے ہیں, وہ کبھی فوڈ ڈرائیو کے اندر کبھی کچھ, کیا آپ ان کو نہیں سمجھتے کہ ان کو کوئی رول پلے کرنا چاہیے, یا ابھی تک کوئی لابی بالکل رول پلے کرنا چاہیے, رول پلے کرنا چاہیے. اور آصف صاحب ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ دیکھیں, مجھے سب سے زیادہ ایک افسوس کی بات جو نظر آتی ہے کہ لوگ ریئلائز نہیں کر رہے بھئی جو جتنے کینیڈا میں لوگ رہتے ہیں, جتنے کینیڈینز ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بلیس کیا ہوا ہے. یہاں کا جو سسٹم ہے, یہاں کی جو گورنمنٹ ہے, یہاں کا جو سوسائٹی کا ایک طریقہ کار ہے, ہر بندہ, آپ نے دیکھا ہے کہ پینڈیمک میں بھی لوگوں کو سرو ملتا رہے, لوگوں کے رینٹس جو ہیں وہ فریز ہوئے ہیں, لوگوں کی مارگیجز جو ہیں وہ ڈیفر ہوئی ہیں. تو یہاں پہ کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کے پیچھے بھاگیں جو اس وقت پرائیورٹی کے حساب سے کافی نیچے ہیں. اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کی مدد کریں. آپ پاکستان کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے بچوں کو یہاں لائیں, ان سے 3-4 سال بعد دیکھیں کتنی ریمیٹنس بڑھ جائیں گی. اگر آپ ان کو چھوٹی پروونسز میں لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ یقین مانیں کہ یہ جو ہے نووا اسکوشیا, نیو فن لینڈ, پرنس ایڈورڈ آئلینڈز, یہ جتنے چھوٹے چھوٹے جو پروونسز ہیں, وہاں پہ اتنی شارٹیج ہے اسکلڈ مین پاور کی, ڈاکٹرز کی, پلمبرز کی, الیکٹریشینس کی, میکینکس کی. تو وہ چیزیں تو پاکستان میں اتنے زیادہ لوگ اویلیبل ہیں, اتنے زیادہ لوگ اویلیبل ہیں جس کا حساب کوئی نہیں. آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ آپ سر پہ یہ ٹھان لیں کہ ہم نے ادھر 40,000 پاکستانی لے کے آنے, بس یہ اپنا ماں کا قرض ہے یہ اتارے, اس سے بڑھ کے کوئی نہیں. یہاں پہ جو آپ نے ہاسپٹلس کے لیے پیسے اکٹھے کرنے, ان سے یہاں کے میڈیکل سسٹم کو کوئی خاص فرق نہیں ہونے لگا. یہاں پہ بہت زیادہ پیسے پروونشل گورنمنٹس, فیڈرل گورنمنٹ اور میونسپل گورنمنٹس کے پاس ہوتے ہیں. آپ ان کو ریئلائز کرائیں کہ بھائی اگر یہاں ٹریلیم ہاسپٹل میں پیسے کم ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس میں وہ اپنی انویسٹمنٹس کریں. برامپٹن میں ہاسپٹل صرف ایک ہے تو وہاں پہ ہاسپٹل بنائیں. ایز اے کینیڈین آپ ان کو انفلوئنس کر سکتے ہیں, اپنے ایم پی پیز کو یا ایم پیز کو. آپ کی جتنی ہارس پاور ہے, جتنی کیپیبلٹی ہے, وہ ان چیزوں کی طرف ہے جن کا کوئی آؤٹ کم کوئی نکلنا ہی نہیں کچھ. اگر آپ نے دیکھنا ہے تو چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں, میں آپ کو قطع کلامی بھی ہوگی, لیکن یہ جو گروپس بنے جیسے یونٹی ان دا کمیونٹی, یہ فصیح سید صاحب کا گروپ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا لابی گروپ ہے, ہم پارلیمنٹیرین چلیں, ایک تو پاکستانی پارلیمنٹیرین ہو گئے نا, انہوں نے آواز نہیں اٹھائی, تو وہ لابی گروپ دوسرے جو پارلیمنٹیرین ہیں, ایم پیز ہیں, ان کو بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے آواز اٹھا لیں تاکہ ہم آپ کو ووٹ دے سکیں. ایک تو بات طے ہے نا یہ کہ آپ کے جو 36 رائڈنگز ہیں جو کہ مسلم کی وجہ سے وہ رائڈنگز کا فیصلہ ہوتا ہے, 36 رائڈنگز ایسی ہیں, تو ہمارا ووٹ بینک تو موجود ہے. کیا ہم یہ پلوئی نہیں لے سکتے کہ دیکھیں ہم آپ کا ووٹ بینک کم کر سکتے ہیں اگر آپ نے ہمارا یہ مدعا نہیں اٹھایا, اور ہم جو مسلم ایسوسیشن ہے, کیونکہ پاکستان میں تو مسلمان ہی ہیں نا زیادہ تر, تو جیسے NCCM ہے جو اعجاز چودھری صاحب جو ہیں, جن کی ابھی تک کوئی جسٹس نہیں ہوئی ہے, جن کو پولیس نے فائرنگ کر کے مار دیا تھا اور بڑا پروٹیسٹ ہوا تھا, اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اس کے علاوہ بڑی ناانصافیاں اور بھی ہیں, لیکن جو ہوم لیسنس کا ایک الگ ایشو ہے. تو
آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جس طرح سے یہ جو دوسرے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو ہم کہیں کہ بھائی آپ جو ہیں ہمارے لیے یہ کام کریں اور ان اداروں کو انگیج کریں، جیسے یو آئی سی ہو گیا، این سی سی ایم ہو گیا، ان کو کہیں کہ بھائی اگر ہمارا یہ ایجنڈا آپ نہیں کریں گے تو ہم پاکستانیوں کا ووٹ آپ کو نہیں ڈالیں گے، اور یہ ووٹ نہیں ڈالے گا تو ان کو یہ گھبراہٹ ہوگی، وہ بولیں گے نہیں ہم تمہاری بات اٹھائیں گے. تو اگر آپ کے ایم پیز گیو اپ کر چکے ہیں یا آپ کے ایم پیز نہیں بات اٹھا رہے تو دوسرے ایم پیز کو استعمال کریں، ان کو آپ جو ہے نا وہ کیرٹ والی بات کریں نا، کہ ان کے ساتھ کہ کیرٹ اینڈ اسٹک والی جو بات ہوتی ہے کہ بھائی آپ جو ہیں وہ اگر ہمارا یہ نہیں کرتے تو ہم ووٹ نہیں دیں گے آپ کو. تو ان کے سامنے یہ اپنا ایجنڈا رکھ دیں. ہاں کوئی بھی نہیں رکھتا، تو پہلے تو گروپس کی بات کریں، جیسے این سی سی ایم، جیسے یو آئی سی جیسے گروپس ہیں. پھر یہ بتائیں دوسرے جو باہر کے نان پاکستانی ایم پیز، کیا ان سے مدد نہیں لینی چاہیے؟ اس کا کیا آپ کے پاس جواب ہے؟ آصف صاحب آپ نے بہت خوبصورت بات کی. آئی ٹوٹلی ایگری کہ ہمارا بندہ وہ بندہ ہوتا ہے جو ہمارے مسئلے کو پارلیمنٹ میں ریز کر سکے، وہ چاہے کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہو، کسی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہو، کسی رنگ نسل سے اس کا تعلق ہو. باقی رہی آرگنائزیشنز کی بات، تو آرگنائزیشنز جو ہیں، یہ جتنی آرگنائزیشنز ہیں یہ میرے خیال میں تو ریڈنڈنٹ آرگنائزیشنز ہیں، کیونکہ اگر یہ ریلائز نہیں کرتی کہ پاکستان کے ساتھ کتنا انجسٹس ہو رہا ہے تو پھر میری نظر میں کسی بھی آرگنائزیشن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں صرف اس بندے کو فالو کرنے کو تیار ہوں، اس آرگنائزیشن کا سپاہی بننے کو تیار ہوں، اس بندے کو اپنا لیڈر مانتا ہوں جو میرے ایشو کو اپنا ایشو سمجھے. ٹھیک ہے، اس میں کسی قسم کی میں پالیٹکس نہیں کر رہا. اگر میرا مطلب، میں آپ کو کس طرح ایکسپلین کروں، میں مسز آگا پاکستانیوں کے جو ایشوز ہیں سارے، ان میں سے سب سے زیادہ ٹاپ ایشو وہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ ویزا ایشو ہے؟ امیگریشن تو ہے ایک ایشو، دیکھیں امیگریشن میں بھی ہمارے ساتھ سسٹمیٹک ریسزم ہوتا ہے. آئی وانٹ ٹو بی ویری بلنٹ ہیئر، ہمارے ساتھ امیگریشن کے اندر بھی پاکستانیوں کی جو اپلیکیشن ہے وہ پیچھے ہو جاتی ہے، اور 3 لاکھ جو امیگرینٹس آتے ہیں ہر سال، اس میں سے پاکستانی جو ہوتے ہیں وہ آٹے میں بالکل نمک کے برابر ہوتے ہیں، ان کے کوٹا سیٹ کیا ہوا ہے اور اس حساب سے آتے ہیں. یہ جتنی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں کوئی کوٹا نہیں ہے، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، آئی ڈس ایگری ود دیٹ. انٹرنل انہوں نے کوٹاز بنائے ہوئے، یا ان کو بتاتے نہیں ہیں، یا جن کو بتاتے ہیں وہ آگے ہمیں بتانا چاہتے نہیں ہیں کیونکہ اپنا ووٹ بینک سیکیور کریں. آپ یہ بتائیں جو پاکستانیوں کے جو ایشوز ہیں اس میں سب سے ٹاپ پرائرٹی پہ اس وقت جو ایشوز ہیں اس میں کیا کیا ہیں، اور یہ اسٹوڈنٹ ویزے کا جو ایشو ہے یہ کہاں پہ فال ان کرتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ ویزا، جو اسٹوڈنٹس کا جو کینیڈا میں جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس، ان کی اہمیت کو کوئی بندہ ڈینائی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یہ تقریباً $50 بلین کی انڈسٹری ہے اگر آپ فگر لینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ، نو ڈائریکٹ، انڈائریکٹ تو آپ اس کو مور دین 150 بلین سمجھیں. اور اس وقت کینیڈا کے جو اسٹیٹسٹکس کے جو آپ کے پاس فگرز، میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ دس از دا 4th بگیسٹ انڈسٹری ان کینیڈا، بگر دین یہ جو آٹو موبائل سیکٹر کے جو اسپیئر پارٹس ہیں، جو آپ کو یاد ہوگا کہ ونزر وغیرہ اس ایریا میں بہت زیادہ بنتے تھے اور امریکہ بھی جاتے تھے، تو اٹ واز اے ویری بگ سیکٹر آف دا اکانومی. انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کا جو سیگمنٹ ہے وہ اس سے اوپر چلا گیا، اس وقت نمبر 4 پہ. تو کینیڈا جو ہے یہ اکراس دا بورڈ، تینوں پارٹیز جو ہیں، 2 پارٹیز تو ڈیفینیٹلی جو لبرلز اور این ڈی پی ہیں، وہ اس بات کو ریکگنائز کرتی ہیں، انڈرسٹینڈ کرتی ہیں کہ کینیڈا کی پراسپیرٹی کے لیے ہمیں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی جو آ رہے ہیں اسٹوڈنٹس، یہ آنا چاہتے ہیں، وہ بہت اچھا ہے. کینیڈا سیلز. ٹھیک ہے، جب آپ کہتے ہیں نا کہ کینیڈین از اے کینیڈین، جو بڑا ایک خوبصورت ایک فریز تھی، تو اس سے ہوتا کیا ہے، اب جتنے لوگ ہیں یہ انڈیا میں، چائنا میں، پاکستان، بنگلہ دیش، ایران، انڈونیشیا، بڑی جہاں پہ جو ینگ اور وائبرنٹ پاپولیشنز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے کدھر جانا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کینیڈا آنا ہے، کیونکہ کینیڈا میں اپرچونٹیز بہت اچھی ہیں، انکلوژن، ڈائیورسٹی، کسی قسم کا ریسزم نہیں ہے اپیرنٹلی. تو اس کو وہ جب یو ایس سے کرتے ہیں کمپیئر، یا یو کے سے، یا آسٹریلیا سے،
تو کینیڈا جو ہے نمبر 1 ڈیسٹینیشن ہے. اب اس چیز کو سب لوگ سمجھتے ہیں, تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں, آپ میرا خیال اگر ریئل اسٹیٹ سے آپ کا تعلق ہے, برمپٹن میں کوئی خاص مہنگے نہیں. یہ میرا مطلب جو میں اس کا جو پوائنٹ آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ برمپٹن کو آپ ایک ایگزامپل لیں کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس نے وہاں پہ کیا کیا. جب وہاں پہ پراپرٹی جو ایک ڈیٹیچ گھر 5 لاکھ کا تھا, جب اتنے زیادہ نمبرز آئے اور وہ سب لوگ برمپٹن جا رہے تھے, تو وہاں پہ وہ 5 لاکھ کا گھر اب 12 لاکھ کا ہو گیا, ڈیٹیچ گھر. اس سے کتنا زیادہ لوگوں کی جسے کہتے ہیں انکریمنٹ ہوئی. ہر بندے نے انجوائے کیا اس کے پیرلز, تو ہر بندہ خوش ہے. اچھا, جو اسٹوڈنٹ ادھر آیا اس نے کیا کیا ہے کہ اس کو پارٹ ٹائم جاب مل رہی ہے, اور یا ویکینڈس پہ جاب مل رہی ہے. یہاں پہ جو لوگ فیکٹریز پہ کوئی کام نہیں کرنا چاہتا, تو وہ اسٹوڈنٹس ادھر جا کے وہ کام کریں. تو اٹ از بیسیکلی پازیٹیو سچویشن فار آل پارٹیز کنسرن. لیکن اس کو انجوائے کون کر رہا ہے؟ کینیڈا تو ایز اے کنٹری ان کا رائٹ ہے کہ انجوائے کریں, لیکن ہمارا حق جو ہے, ہمارا حق ہے کیونکہ ہم بہت سارے پاکستانی ادھر ہیں اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستانی بچے ہیں. پاکستان کی اگر آپ پاپولیشن دیکھیں تو مور دین 60% آف دا جو 220 ملین لوگ ہیں وہ سب انڈر دا ایج آف 25 ہیں. دے آر وائبرنٹ, دے آر بیسیکلی پورے وہ اپنے انتھوزیاسٹک ہیں کہ ان کو اگر اپرچونٹی ملتی ہے تو وہ ادھر آئیں گے, پڑھیں گے اور ادھر اپنا گھر جابس کریں گے, اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں گے, ریمیٹنس کریں گے. یہ سارا ایک سرکل چلے گا. لیکن اس سرکل کو چلانے کے لیے جو انڈیا کی جب آپ بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ میں اس بارے میں کچھ, چونکہ میں پریوی نہیں ہوں اس بات کا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ نودیپ بینس جو ہے اس کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, اور دوسرے جو یہ برمپٹن میں جو ایم پیز بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور دے ہیو میڈ شور کہ انڈین پنجاب سے بہت زیادہ بچے آئیں. اگر 10 بچوں نے اپلائی کیا ہے تو 8 کے ویزے لگ رہے ہیں. وہاں پہ یقین مانیں آصف صاحب, جو چھوٹے چھوٹے قصبے ہیں جنہوں نے شاید کبھی دلی تو کیا امرتسر کا شکل نہیں دیکھی, لیکن وہ کینیڈا پہنچ جاتے ہیں. چلیں, اٹس گڈ فار دیم, لیکن ہمارے بچوں کی اپرچونٹیز جو ہیں ان کا حق جو ہے وہ تو صحیح. تو سلمان بھی اس کو ریپ اپ کرتے ہیں ہم. بیسکلی ہم نے جو کنکلوڈ کیا وہ یہی کیا کہ 2 چیزیں کہ ہمیں کرنی چاہیے. نمبر 1 کہ ایک تو اپنے یہ ایک سیٹ آف سلوشن ہے, اپنے ایم پیز جیسے اقرا اور سلمہ ہیں اور سمیر مونٹریال والا وہ, اور اگر ایم پی پی کا ہے تو پھر کلید ہے. تو یہ فیڈرل ایشو تو 3 ایم پیز کی بات کر دیں, ان کو ایشو ریز کرنا چاہیے, ورنہ آپ پارلیمنٹ کے باہر پروٹیسٹ کریں. تیسرا ٹویٹر یا فیس بک کے اوپر جا کے اور ان کے جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں ان کو جا کے آپ پنگ کرتے رہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک سیٹ آف سلوشن ہے. دوسرا سیٹ آف سلوشن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لابی گروپس ہیں ان کو آپ انگیج کریں. اگر وہ کرتے ہیں تو ہم ان کو لیڈر مانتے ہیں, اگر وہ نہیں کرتے تو ہم کہتے ہیں بھائی مع السلامہ, وی آر گڈ فار نتھنگ. کیونکہ دس از ون آف دا ٹاپ پرائرٹیز آئٹم فار پاکستانیز. دس از اے مین کنسرن, رائٹ. اگر ہمارے 5 مسائل ہوں گے تو اس میں سے یہ چوتھا یا تیسرا ضرور مسئلہ ہوگا امیگریشن فار اسٹوڈنٹس, کریکٹ. اچھا, اب اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو ایک اور جو چیز ہے وہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو دوسرے ایم پیز ہیں یا دوسرے جو آؤٹ سائڈ آف پاکستان کے ایم پیز ہیں یا لابی گروپس ہیں ان کو انگیج کریں. جیسے این سی سی ایم ہو گیا, ان کو انگیج کیا. اس کے علاوہ اور لابی گروپس ہیں ان کو انگیج کریں, اور ان کو آپ بتائیں کہ بھئی اتنا ہمارا ووٹ بینک ہے, اگر ہمارے یہ مسائل حل نہیں کرو گے تو یہ ووٹ بینک آپ کے پاس نہیں آئے گا. اسی طرح سے جو دوسرے ایم پیز ہیں نان پاکستانی, ان کو بھی آپ یہ کہیں کہ بھئی ہمارے یہ ووٹ بینک ہے, اگر یہ نہیں ہوا تو ہم جو ہے وہ آپ کو ووٹ کاسٹ نہیں کروائیں گے. Is there any other thing which I missed and you wanted to add? کچھ اور بھی سلوشن ہے, کیونکہ ہم سلوشن پہ جا رہے ہیں. نہیں, ایکسلنٹ, آپ نے ساری بات بہت اچھی طرح ریپ اپ کر دی. میں آپ کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. آپ کے جو آپ کی ایفرٹس ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میرا خیال اس سے زیادہ اور باحیثیت انسان, میڈیا پرسن, کمیونٹی لیڈر, میرا خیال ہم اور کیا کر سکتے ہیں. تو یہ اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس اور کوئی سجیشن ہے تو وہ ضرور ہمیں بتائیں, تاکہ لیکن رزلٹ اورینٹیڈ ہونا چاہیے کہ ہمیں رزلٹ نظر آنا چاہیے. اگر رزلٹ نہیں نظر آئے گا تو پھر وی آر جسٹ going round and round in the circles basically. چلیں اسی پہ ایک دوسری بات ایڈ کروں گا, این سی سی ایم کے ساتھ میری کوئی اتنی زیادہ وہ نہیں ہے انٹریکشن,
لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف الیکشن سے پہلے ایک کام کرتے ہیں کہ جی لیڈرز کو بلا لیتے ہیں اور تھوڑا سا یہ اپنا تقریریں کر لیں اور یہاں پہ ڈائیورسٹی انکلوژن اور ریسزم کی بھی وہ بات کر مسلم لی. ووٹ ہے. آپ این سی سی ایم جو کہہ مسلم رہے ہیں ووٹ نا، ہے. ہاں ہاں وہ مسلم ووٹ والے وہ ہیں، وہ پاکستان دوسرے ہیں. پاکستان ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ پاکستان ایز اے نیشن، پاکستان ایز اے کنٹری جو ہے اس کی ہم کس طرح نہیں اس کو دیکھیں، ایک اور کنٹریبیوٹ بھی کر پرابلم سکتے ہیں. ہے جو جہاں تک میں سمجھوں پرابلم وہ یہ کہ جو مسلمان ہیں نا، جتنے بھی یہ گروپس ہیں یا عربز ہیں، وہ آپ کو بھی گھاس نہیں ڈالتے. آپ تو سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، وہ آپ کو گھاس نہیں ڈالتے، چاہے وہ عربی مسلمان ہو یا سوڈانی ہو یا افریقن ہو یا کہیں اور اچھا کوئی ہو. میرا خیال ہے کہ ابھی ہاں، وہاں پہ جو این سی سی ایم کا کوئی لگا ہے بندہ وہ پاکستانی ہے شاید. I'm not sure. ایک فاروق ہے جو کہ سیکنڈ جنریشن پاکستانی ہے، اور نادیہ ہوتی ہے وہاں پہ ایک اور خاتون جو بڑی آگے بڑھ کے اعجاز چودھری صاحب کی جب پروٹیسٹ ہو رہی تھی اس میں پریس کانفرنسز جو مین اسٹریم کی تھی وہ ہینڈل کرتی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا. ایک دو اور لوگ ہیں، ان کے لوگ ہی کہ 6-8 ہیں، لیکن ان کی بات مین اسٹریم تک پہنچ جاتی ہے، ان کی آواز میں جان ہے. لیکن ہم تو پیچھے چھپ جاتے ہیں ان کے، وہ ہمیں اپنے ساتھ نہیں شامل کرنے کے لیے تیار ہوتے. ہمیں بیٹھ کے ہاں ایگزیکٹلی. ہمیں انہی کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے جن کی آواز سنی جا رہی ہے، اور ان کو کہنا چاہیے بھائی یہ ہمارے مسائل ہیں. تو یہ لابی گروپس جو ہیں جیسے یو آئی سی جیسے گروپس ہیں، اور کئی ہیں، میں نام نہیں لے رہا، سب کی یو آئی سی ایگزامپل لی ہے میں نے، اور ان کو بھی میں نہیں کہہ رہا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ برا مان آ جائیں. فصیح بھائی ہمارے بڑے اچھے بزرگ ہیں، بھائی ہیں. تو میں یہ اس وجہ سے پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں تاکہ جو آڈینس سن رہی ہے ہمیں، وہ کم از کم سلوشن کی طرف جائے تو صحیح نا. تو ہم سلوشن کی طرف دیکھنا تو شروع کریں، یہ ہے سلوشن پھر اس کا. اچھا ایک میری آپ سے لاسٹ میں پوائنٹ آپ دے دیں سے تو پھر ریپ اپ کرتے ہیں. میرے خیال سے پروگرام میں صرف ایک بات جی پوچھنا ہے کہ جو جی یہ ابھی ینگ جنریشن جو ہماری ہے جو یہاں کی بورن اینڈ ریزڈ ہیں، میرا خیال وہ لوگ اس چیز کو بھی ریئلائز یا انڈرسٹینڈ نہیں کر. میں ان کو بالکل پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا، لیکن اپنی آبزرویشن بتا رہا ہوں کہ ان کی کمیونیکیشن سکلز بھی بہت اچھی ہیں، کانفیڈنس بھی بہت اچھا ہے، یہاں کے انسٹیٹیوٹ سے وہ پڑھے ہوئے ہیں. تو کسی طرح ہمیں ان کو انوالو کرنا چاہیے، ریئلائز کروانا چاہیے کہ دس از ویری امپورٹنٹ اینڈ اٹس پے بیک ٹو یور مدر لینڈ، پلس اٹس ان دا انٹرسٹ آف جسٹس اینڈ پلس اٹس ان دا انٹرسٹ آف کینیڈا کہ ہم ڈائیورسٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کریں. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، کینیڈا نے اگر کینیڈا کے انڈیا کے ساتھ حالات خراب ہو جاتے ہیں جو اس کے بہت زیادہ امکان ہے، کیونکہ کینیڈا جو ہے وہ تو ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے، تو اس وقت وہاں پہ ہیومن رائٹس کے کافی ایشوز چل رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو روک دیں گے تو ہمارے جو یہاں کینیڈین یونیورسٹیز اور کالجز ہیں وہاں پہ جو ویکیوم کریٹ ہوگا اس کو کون پورا کرے گا؟ صحیح کہہ رہے ہیں. پوائنٹ آپ کا صحیح ہے. میرے خیال سے ہم نے ساری باتیں اپنی آڈینس کے سامنے رکھی ہیں، انہوں نے ساری باتیں ہماری سنی ہیں. اب ان کو یہ کرنا چاہیے کہ اس پہ ایکشن پلان تیار کرنا چاہیے، اور ہم اس پہ مزید کوئی دوسرا بھی پروگرام کر سکتے ہیں. مجھے آصف خان کو کمیونٹی ٹی وی سے اجازت دیجیے. سلمان بھائی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام تک مجھے اور سلمان بھائی آپ کو بھی اجازت دیتے ہیں. انشاءاللہ اگلے گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. شکریہ.